العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه. صدق اللہ العظیم. محترم اور معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس وقت شمار ہوگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے. لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے ذریعے ہماری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزارنے کو بتلایا ہے. کہیں کہا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم میری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. بہرحال جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ مان لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق حقیقی مان لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی ہمارا الہ نہیں، یہ ہم نے اعلان کیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ہمارا ایمان اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے. جہاں ہمارا تعلق اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ہے، اتنا ہی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور آخری نبی مانے. اگر ہم یا یہ کہہ لیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو تو ایک مانتا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہیں. جیسے اہل کتاب ہے کہ وہ اللہ کو ایک تو مانتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے. یا یہ کہ اللہ کو ایک بھی مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا بھی مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتا ہے، لیکن خاتم الانبیاء نہیں مانتا، آخری نبی نہیں مانتا، تو پھر وہ بھی ایمان کے دائرے سے خارج ہے. سب چیزوں کی بنیاد، سب چیزوں کی جڑ ایمان ہے. اس کے بغیر دنیا وما فیہا میں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور نہ آخرت میں ہمارا ٹھکانہ جنت رہنے والا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی ماننا ہے، آخری نبی بھی ماننا ہے، تب جا کر ہمارا ایمان کامل ہوگا، ہم مومن اور مسلمان ہوں گے. اور بھی عقائد ہے
لیکن چونکہ آج اس موضوع پر بات کرنی ہے، تو جہاں لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ ہمارا عقیدہ ہو، محمد الرسول اللہ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ ہم سب سے زیادہ محبت کس سے کریں؟ اتباع اطاعت اسی وقت ہوگی جب محبت ہوگی۔ باقی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کے متعلق دل میں بغض رکھے، کسی کے متعلق دل میں کینہ رکھے، کسی کو صادق و امین نہ مانے، کسی کو صحیح انسان تسلیم نہ کرے اور پھر اس کی اطاعت کرے۔ یہ عقل مند انسان کبھی نہیں کرے گا۔ تو ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ پہلے تو سب سے زیادہ محبت ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو۔ محبت بدنام لفظ ہو چکا ہے نا، عشق لو محبت لفظ بدنام ہو چکا ہے، حالانکہ صحیح طریقے سے، صحیح راستے سے، صحیح ذات، صحیح انسان کے ساتھ ہو تو وہ شریعت میں بھی مطلوب اور مقصود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کرنے والے ہو۔ تو اگر ہم ایمان والے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہم سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنے والے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اتباع بغیر محبت کے ممکن نہیں۔ تو اور ایمان بھی محبت اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کے بغیر کامل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بار بار یہاں تو ذکر کی ہے کہ کسی شخص کا کامل ایمان اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنے والا نہ ہو۔ تو سب سے زیادہ محبت پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے، دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ یہ ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے، اور پھر موضوع لمبا ہو جائے گا۔ ہمارا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ کتنی؟ اپنی ذات سے، اپنے والدین، اپنے بیوی بچے، اپنے رشتہ دار، تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرے۔ اور دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے کہ میں اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرتا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہونا بھی چاہیے، اور ہم کرتے بھی ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دعوے کے ساتھ دلیل کو پیش کریں کہ کیا سچ میں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ سچی پکی محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ کتابوں میں چند علامات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، اس کی علامت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو پہلی دلیل تو یہ سمجھیے کہ جس شخص سے ہم محبت کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، تو اس محبت کا تقاضا ہوگا کہ ہم اس کی اتباع کریں۔ اور اگر ہم محبت کا تقاضا کرتے ہیں تو پھر
ہماری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے۔ اگر ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اتباع نہیں کرتے، یعنی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی نہیں گزارتے، تو پھر ہمارا دعویٰ بے بنیاد ہے، دلیل کے بغیر ہے، اور اس کی عقل مندوں کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ تو اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں تو پہلی چیز کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کریں۔ یہ عقلی دلیل ہے کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اس کا تذکرہ بار بار کرتا ہے اور ہر جگہ کرتا ہے اور ہر شخص کے سامنے کرتا ہے۔ تو اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں تو ہم ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تبلیغ اور اشاعت کرے۔ جب کوئی شخص کسی کام کو لے کر چلتا ہے اور اگر ہم اس شخص کے ساتھ محبت کرتے ہو تو پھر ہم اس کام کی تائید کریں گے، ہم اس کام کو آگے لے کر چلیں گے۔ یہ دنیاوی معاملات میں بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے نبی کے ساتھ عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تبلیغ اور اشاعت کریں۔ یہ بھی علامت ہے عشق رسول کے ہمارے اندر عشق رسول ہونے کی یہ بھی ایک علامت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تبلیغ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن ہمیں دیا ہے اس مشن کو لے کر آگے بڑھے۔ چوتھی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی یہ ہے کہ ہم ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حرمت کا ہر حال میں احساس رکھیں اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف پڑھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا تحفہ دیا ہے کہ جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور جس کا جواب بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ درود شریف۔ کہ جب بھی انسان پڑھتا ہے تو فرشتے اس درود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں اور ہمارا نام لے کر پہنچاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی عطا فرماتے۔ اور یہ قرآن میں بھی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی پانچویں علامت اور دلیل کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی زیارت کا بے حد شوق رکھے کہ مجھے مدینہ طیبہ جانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضری دینی ہے۔ یہ ایک مومن کا خواب ہونا چاہیے، ڈریم ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم ویسے بھی جب کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ملنے کا، اس کے قریب جانے کا بے حد شوق ہوتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے بعد سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر ہمارا یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم روزہ اطہر پر حاضری دیں
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ اور چھٹی علامت یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ محبت کریں، آپ کے خاندان والوں کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ بھی ہماری محبت ہو۔ جس سے ہماری محبت ہوتی ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم اس کے خان والے سے، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے سے بھی محبت کرتے ہیں، ہے نا؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اہل بیت، جس کو آج کے زمانے میں سید کہتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی 7ویں علامت یہ ہے کہ ہم انبیاء کے وارث یعنی علماء کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ رکھیں۔ اور بھی بہت ساری ہے، ان میں سے تھوڑے آپ کو سنا دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار صرف اسٹیٹس کے ذریعے نہ ہو، ہے نہیں، صرف اسٹوری لگا کر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، وہ بھی کرتے ہیں، اس میں بھی اگر گلو نہیں ہوتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن اصل محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ علامتیں ہمارے اندر پائی جانی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں اتباع کریں۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے جلنے کا طریقہ معلوم کر کے اسی طرح ملنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ، ہمارا دین بہت کامل ہے، ہر چیز ملتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تھے وہ یہ بات کہتا تھا، اس کو اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اکرام مسلم، یہ بھی ایمان کے لیے، اپنے ایمان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اخلاق بہت قیمتی چیز ہے جس کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوری دنیا میں دین پھیلایا۔ وہ کیا چیز تھی؟ اخلاق تھی۔ اس لیے کہ اگر تلوار کے ذریعے ایمان پھیلتا تو کبھی حضرت علی ایمان نہیں لاتے، اگر ایمان تلوار کی زور پر پھیلتا تو کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر شخص کبھی ایمان نہیں لاتے، حضرت خالد ابن الولید جیسے سیف اللہ جس کو کہا گیا اللہ کی تلوار، اپنی زندگی پوری زندگی دین کی اشاعت کے لیے علیہ کلمت اللہ میں گزاری اور کبھی شکست نہیں کھائی، حتیٰ کہ ایمان لانے سے پہلے غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے، اور غزوہ احد میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پورا نہیں کیا، اجتہادی خطا ہوئی تھی، ہے نہیں، جان بوجھ کر صحابہ کی یہ صفت نہیں تھی کہ جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی بھی نافرمانی کرے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ اب جنگ پوری ہو گئی اور صحابہ اس پہاڑی سے ہٹ گئے، اور جو کافروں کی جانب سے دوبارہ حملہ ہوا تھا اس کے سرکھیل بھی حضرت خالد ابن الولید تھے۔ گویا اتنے بہادر تھے اور اتنے جنگی مہارت رکھتے تھے، لیکن وہ ایمان لائے اور اس کے بعد جب تک زندہ رہے ایمان کی اور اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کرتے رہے۔ یہ دلیل ہے کہ اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے، اور
بہت ضرورت ہے اس زمانے میں کہ ہم اپنے اخلاق حسنہ بنائیں اور اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو پاک صاف کریں۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کا اتباع کی علامت یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نماز میں، دعا میں، کہ وہ الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، اس کو یاد کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ جب ہم دنیا میں ایسے ہنر جس کو بظاہر بہت مشکل لگتے ہیں، ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں، ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے نکلی ہوئی دعاؤں کو یاد کرنا یہ بہت آسان ہے اور اس میں قبولیت کا زیادہ امکان ہے۔ تو ہماری نماز، ہماری دعا، ہمارا ذکر، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو۔ یہ صحابہ نے عملی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ ہم اگر صحابہ کی سیرت کا، صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا عشق فرماتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ادب کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے تعظیم کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے گئے تو حدیبیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی اور عمرے کی اجازت کافروں نے نہیں دی تھی، البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی تھی کہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں، آپ عمرہ کر لیں، آپ طواف کر لیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کرنے سے انکار کر دیا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں وہاں میں طواف نہیں کروں گا، ان کے بغیر میں طواف نہیں کروں گا، اور چلے گئے، نہیں کیا طواف، اور اس کا بدلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان اسی وقت ہوئی تھی کہ تمام صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہم، چونکہ اس وقت افواہ ہو رہی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو بدلہ لینے کے لیے بیعت کی تھی۔ بہرحال اس وقت ایک ہاتھ اللہ کے نبی نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے ساتھ ملایا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ حضرت عثمان کی بیعت ہے۔ خیر تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف نہیں کیا تھا۔ یہ صحابہ کی عزت اور عظمت تھی، اسی لیے اسی وقت صلح حدیبیہ ہی کے وقت جو کافروں کی جانب سے بات چیت کرنے کے لیے آیا تھا، نام ذہن سے نکل گیا اس شخص کا، وہ بڑا ماہر تھا بات چیت کرنے میں بھی اور لوگوں کو پہچاننے میں بھی، تو وہ بات چیت کے درمیان صحابہ کو دیکھتا تھا اور پھر اس نے جا کر یہ کہا تھا کہ کافروں کو کہ میں ایسے شخص کو مل کر آیا ہوں کہ اس کے اصحاب اس کے ایسے تعظیم کرتے ہیں جیسے تعظیم میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ میں کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے ساتھ بھی ملا ہوں، میں نجاشی کو بھی ملا ہوں، لیکن ایسی عظمت، ایسے تعظیم، ایسی عزت میں نے کسی جگہ نہیں دیکھی۔ تو ہمیں بھی یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ غزوہ احد ہی کے موقع پر بنو ایک صحابیہ تھی، نام نکل گیا ذہن سے، وہ بھی ان کے والد، ان کے شوہر، ان کے بھائی سب شہید ہو گئے تھے۔
وہ پوچھتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اور پھر کہا گیا کہ وہ زندہ ہے، تو پھر کہا کہ بتاؤ، اور جب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اس کے بعد کیا کہا کہ اب میرے لیے ہر مصیبت ہلکی ہے۔ پورا خاندان شہید ہو گیا تھا اور یہ الفاظ کہے تھے۔ تو ہمیں ایسی محبت اور ایسے اتباع کرنی ہے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی حیات میں کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ بھی محبت کی علامت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجیں۔ یہ علم و ذکر پر بات کر رہے ہیں نہیں کہ اذکار میں ایک درود شریف بھی ہے اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ پہلے بھی بدلا ہے، 10 نیکیاں ملتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کا جواب دیتے ہیں، تو اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم کو سیکھنا اور لوگوں کو سکھانا ہے، یہ بھی محبت کا ایک جز ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، سمجھیں، یاد کریں اور دوسروں تک پہنچائے۔ یہ کرنے کے کام ہے نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اہم بات اور آخری بات کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اخلاص نیت کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ بھی ایک ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کے رسول ہونے کی ایک دلیل کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، میں نہیں کہتا ہوں۔ تو اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ ہماری زندگی ایک ایسی جگہ جہاں لوگ علم سے حدیث سے ناواقف ہے، اور ہم اس کو ایک حدیث بتلانے والے، اس کو ایک حدیث سکھلانے والے بن جائے، اور ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے جنہوں نے اشاعت حدیث کا کام کیا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ایک دلیل ہے اس کے رسول کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ محدود دی ہے، اور اس میں ہمیں جو اصل ذمہ داری دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا ایمان بنائے، اس کو بچائے، اور ایمان کے ساتھ قبر میں جائے، اور پھر اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کی شکل میں دے گا۔ اور یہ زندگی کتنی ہے ہمیں بھی معلوم نہیں ہے، اس پر مفصل گفتگو گزشتہ منگل، اس سے پہلے منگل کو ہو چکی ہے نہیں، تو دہرانا مناسب نہیں سمجھتا، تو اس کی فکر کرنی ہے، اور لوگوں تک دین کو پہنچانا ہے تاکہ ہم شر سے بچ جائیں۔ ہمارا دنیاوی فائدہ بھی ہے، اگر ہم لوگوں تک صحیح دین پہنچائیں گے تو ہم بہت سارے شرارتوں سے، ہم بہت سارے فتنوں سے بچ جائیں گے، اس سے کہ ہمارے دین میں امن ہے، ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ چونکہ لوگ ایمان سے، علم سے ناواقف ہے، اس لیے ایسے کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، یہ ہماری ذمہ داری ہے امت محمدیہ کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے کہ ہم یہ چیز دین، ایمان، علم، نماز اور دوسرے شریعت کے احکام ان لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچے عاشق رسول بنائے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔